تو آج رات ہوگی نا، تو اس لیے میں نے کہا چلے تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں، کیونکہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے میں بھی بہت گزری ہوں۔ میں ہمیشہ یہ کوشچن کرتی تھی کہ عبادت میں آخر حرج کیا ہے؟ اگر نفل پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، تو پھر آپ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ اور پھر ان پہ غصہ آتا تھا جو ہمیں کوئی ایسی بات بتاتے تھے۔ اب اسی پوائنٹ آف ویو کو لے کے میں آپ کے سامنے وہ سارے پوائنٹ رکھتی ہوں، رزلٹ آپ نے خود نکالنا ہوگا جیسے میں نے نکالا تھا کہ اچھا، میں نے ان اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس شب بارات کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں سورہ دخان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلۃ المبارکہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ المبارکہ میں، مبارک رات میں۔ تو آپ یہاں پہ اب غور یہ کریں کہ انا انزلناہ، کون کس کی طرف ضمیر جا رہی ہے؟ کہ اس قرآن کو، ہے نا، اس قرآن کو ہم نے کب نازل کیا؟ لیلۃ المبارکہ، مبارک رات میں، ٹھیک ہے۔ اس کی بنا پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات ہے جو شعبان کی 15 کی رات ہے۔ تو اس رات کو جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، اور پھر اس کا صبح روزہ رکھنا بھی بنتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں حدیث وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 15 شعبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تھے، ان کی باری تھی، تو رات کو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ نہیں ہے، تو وہ ان کے پیچھے گئی ان کو دیکھنے کے لیے، تو کہتے ہیں وہ دیکھا کہ وہ قبرستان جو تھا جنت البقیع، ادھر وہ دعا کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، تو پھر وہ دیکھ کے واپس آئی، ٹھیک ہے۔ آپ اب یہاں پہ یہ غور کریں، حدیث تو ٹھیک ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی رات تھی تو کہا کہ عائشہ اٹھو اور تم بھی میرے ساتھ عبادت کرو، اتنی بڑی رات ہے؟ یا پھر دوسری بیویوں کو جیسے رمضان میں آخری 10 راتوں میں وہ ٹینٹ لگتے تھے نا ان کے مسجد میں، کہ وہ راتیں جاگے اور اپنے گھر والوں کو جگاؤ اور یہ کرو، کوئی ایک حدیث آپ کو ایسے ملتی ہے کہ جس میں رسول اللہ نے کہا، صحابہ کو کہا؟ حضرت ابوبکر صدیق اتنے بیسٹ فرینڈ تھے، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، کسی کو کہ یہ رات اتنی بڑی رات ہے تو آپ لوگ سارے بس جمع ہو جاؤ، کیونکہ مسجد تو وہیں تھی، تو رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں؟ کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال قرآن نازل ہوا، 23 سال میں کوئی ایسی رات ہمیں نہیں ملتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15 کو جاگے اور عبادت کی اور اگلے دن روزہ رکھا۔ دیکھیں، روزہ رکھنا جو ہے نا، وہ رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ وہ 13، 14، 15 ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، منڈے اینڈ تھرسڈے کا، اینڈ یہ 3 دن کا رکھتے تھے نا روزہ۔ ہمیں اصل میں عادت ہو گئی ہے شارٹ کٹ کی، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ایک رات کو جاگ لیں گے، پوری رات عبادت کر لیں گے، پھر اگلے دن روزہ رکھ لیں گے، الحمدللہ، ہم ایک تسلی ہو جاتی ہے نا، جیسے اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ کوئی کہے کہ یہ تو رسول اللہ کی وہ سنت ہے کہ جس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، رسول اللہ نے ساری عمر کہا تو منڈے 13، 14، 15 ہر مہینے، اسلامی مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اور منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھو، تو پھر ہماری یہ سنت کدھر چلی جاتی ہے؟ اچھا، پھر اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا پورا دین مکمل دیا تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی قرآن میں کی ہے، ہمارے پاس پورا قرآن ہے، رائٹ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی احادیث کے تھرو ہمارے پاس ہے،
हिज्जतुल विदा के मौका पर 1,44,000 सहाबा थे। रसूल अल्लाह ने वहां पे उनसे कहा कि तुम बताओ मुझे कि मैं शहादत ली उनसे कि मैंने दीन मुकम्मल तुम तक पहुंचा दिया। सब ने कहा कि हाँ आपने पहुंचा दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हाना ताला से कहा कि आप गवाह रहिएगा कि मैंने इनको ये दीन पहुंचा दिया है। तो फिर ये दीन कहाँ से हम ऐड करते हैं? शेख अलबानी की बात मुझे याद आती है। वो कहते थे कि जब सुन्नत को आप छोड़ देते हैं ना, तो फिर वहां पे ये होता है कि बिदात जो होती है ना वो उनकी जगह ले लेती हैं, और जब लोग बिदात को फरोग देते हैं तो सुन्नतों से एराज करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो तो तसल्ली में आ जाते हैं कि हमने तो ये काम कर लिया है। और मैं वापस आपको ये बात कहूंगी कि मुझे भी ऑनेस्टली बड़ा गुस्सा आता था जब कोई ये कहता था कि इस रात को तो लिखा ही नहीं है, तुम का इबादत कर रहे हो। तो मैं कहती थी इनको कि नया चीज पता है, हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हमें ऐसे रोक रहे हैं। तो दीन में कोई चीज ऐड करना, देखिए जागना है तो आप जागे, ठीक है, आप रोज जागे तहज्जुद। अब देखिए ये बात के इस रात को ऐसे होता है, बुखारी एंड मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह सुब्हाना ताला एवरी सिंगल नाइट जो तहज्जुद का वक्त होता है आसमाने दुनिया पे आके पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला, कहते हैं ना, और हम सबको इस बात का पता है। तो फिर हम तहज्जुद में एवरीडे क्यों नहीं उठते हैं? क्योंकि ये शॉर्टकट एक साल में एक दिन का हमें ज्यादा अच्छा लगता है ना। अच्छा क्या लगता है? बहुत आसान लगता है। तो फिर दिल में ये ख्याल आता है कि मस्जिदें भरी हुई हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये चीज ठीक है कि नहीं? तो वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको क्या पता है क्या नहीं। मैं आपके सामने देखिए कुरान पाक में, मैं आपको तफसीर में भी अक्सर ये बात कहती हूँ कि सबसे खूबसूरत तफसीर क्या होती है कि कुरान की एक आया की तफसीर दूसरी आया से, उसकी डिटेल दूसरी आया से मिल जाती है। हम बार बार किस्से पढ़ते हैं ना, आदम अलैहिस्सलाम का एक किस्सा एक दफा आता है, फिर दूसरी जगह आता है, फिर तीसरी जगह आता है, तो उसको तकवीयत मिलती है दूसरी वजह से तीसरी जगह पे जब हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, मैं आपके सामने कुरान की आयत रखती हूँ कि कुरान नाजिल कब हुआ था। इन्ना, ये सूरह दुखान की आया है ना, इन्ना अंज़लनाहु, कि हमने इसको, इस कुरान को नाजिल किया फी लैलतिल मुबारका, मुबारक रात में, ठीक है। अब दूसरे में सूरत अल बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान। यहाँ तो बैना बता दिया कि रमदान का महीना वो है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाजिल किया, ठीक है। अब तीसरी जगह आप देखिए कि जो हम पढ़ते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु, कि हु की जमीर किधर जा रही है? इन्ना अंज़लनाहु, हमने इस कुरान को नाजिल किया फी लैलतिल क़द्र, कदर की रात में। तो ये सारी रातें, कुरान ही नाजिल हुआ ना, सारी रातें किधर है, किधर है? आप खुद सोचिए। शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान। तो जो ये रमदान की रात है, रमदान के दिन है, रमजान के महीने की, इसीलिए इतनी बरकत, इतनी फजीलत है कि इसमें कुरान जैसी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी अजीम चीज हम पर नाजिल की है। तो अब आप खुद सोचिए, फैसला आप पे है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, अगर आप जाग रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देखिए पढ़ने दुआ करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नफल पढ़ने छोड़ दें अगर आप करें। बस ये देखें, आप ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहें कि या पाक परवरदिगार, मैं जाग रही थी, मुझे ये वक्त जो है, वैसे भी तहज्जुद का वक्त स्टार्ट हो गया आप लोगों का, लेकिन उसको दीन का हिस्सा ना बनाएं।
एक होता है ना प्रैक्टिस कि सबको जमा करके, जैसे वो नमाज तस्बीह के बारे में था, मैं पहले पढ़ती थी सबको, वो आसान लगता है, अच्छा सारे आजो मिलके सारे पढ़ते हैं। फिर पता चला कि नहीं, इसमें जमात नहीं करा सकते, जमात मतलब सारे मिलके औरतें जैसे पढ़ती हैं, तो ये कराने का नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा हाँ नहीं, तो गलत बात है जो मैं कह रही थी। जो चीज हम ऐसी चीज ऐड कर रहे हैं इस्लाम के अंदर, अपने दीन के अंदर, उसको दीन का हिस्सा बना के, जो ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ना हमें कहीं से उसकी कोई ऐसी असल मिलती है। और वो हदीस मैंने आपके सामने रखी है कि जो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की है, तो आप उसको भी पढ़ के देख लीजिए और आप वहां से अंदाजा कर लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जमा नहीं किया, किसी को ये नहीं कहा कि उठो और आज की रात इस तरह की रात है। तहज्जुद में तो हमेशा ही वो कहते थे कि ये रात जो होती है इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं। तहज्जुद की फजीलत तो अपनी जगह है, रोजा रखने की भी 15 की अपनी जगह है, रसूलुल्लाह का मामूल था, वो हर महीने रोजा रखते थे। तो उन चीजों को जो वो रेगुलर हर महीने करते थे, उसको एक खास नाम दे देना मुझे नहीं समझ आती इस बात की। अगर आपको आती है तो आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी रहनुमाई करे। फिर से मैं वही दुआ करती हूँ, अल्लाहुम्मा आरिनी हक्का हक्कन वरज़ुकना तबाहु वारिना बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु, कि या पाक परवरदिगार जो हक है ना वो हमारे सामने ले आए और जो बातिल है वो भी हमारे सामने ले आए, ताकि हम उसे इज्तनाब कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों के सामने ये बताना चाह रही थी इस रवायत को कि हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, तो हमने देखना है कि हमारे अमल बदलते हैं कि नहीं। हमें क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार दोज़ख के बारे में, क़यामत के बारे में, द डे ऑफ जजमेंट के बारे में बता रहे? अकाउंटेबिलिटी है, जो कुछ तुम इस दुनिया में कर रहे हो तुम्हें आगे उसका जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में क्यों भेजा, हमें सूरत अल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियर बता दिया कि तुम्हें क्यों भेजा है और तुम्हारा मकसद क्या है दुनिया में जाने का। और तुम अगर दुनिया में जा रहे हो तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार देखे नबी भेजे, रसूल भेजे, किताबें भेजी, एक से एक ऐसा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना फरमान भेजा कि लोगों बहक ना जाना, और बताया भी कि दुनिया की जिंदगी में तुम किस तरह से लोगों कसरत के पीछे लग जाओगे, माल की कसरत, और फिर शोबाजी में, फिर अपने तकब्बर में, और फिर गलत कामों में तुम लग जाओगे। इससे बच के रहना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो तुम अगर कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मुझे कौन पूछने वाला है, उधर तुम्हारे से सवालो जवाब होगा। और तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया, और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद बताया कि हर 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 नेमत का सवाल पूछा जाएगा। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेमत दी है, सर से पांव तक अपने आप को देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या क्या नेमतें अता की हैं, उन सब के बारे में सवाल होगा। कि आंख दी थी तो क्या उसे देखा, जुबान दी थी तो उसे क्या कलमात अदा किए, अगर आपको कान दिए थे तो उसे क्या सुना था, पांव दिए थे कहां कहां चल के गए थे। ये सब चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सब के लिए एक हमें पूरा लाहे अमल दिया है कि ये जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है ना, इनको तुमने किस तरह से किस किस काम में लगाना है। तुम अगर अपनी मर्जी से इसको इस्तेमाल करते हो और तुम अल्लाह की नाफरमानी की जगह पे इस्तेमाल करते हो, तो फिर दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जन्नत और दोज़ख के अलावा बीच में कोई रास्ता नहीं है। रात में सिर्फ थोड़ी देर खड़े होंगे और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फैसला कर देंगे, अगर रात में आ भी गए तो, क्योंकि नामा माल तो हाथ में आना ही आना है। तो यहाँ पे हम बार बार देखते हैं कि उस दिन
जो इतना मुश्किल दिन होगा लेकिन मोमिन के लिए मुश्किल नहीं हो। और अब ये प्रॉब्लम भी हम लोग कर लेते हैं कि द मोमेंट मोमिन का लफ्ज आता है तो हमें सारों को लगता है कि हम मोमिन बन गए, और हमें तो मोमिन है तो हमारे लिए तो ये आयात नहीं है। तो आप देखिएगा कि मुसलमानों में एक मुसलमान एक मोमिन है तो दूसरा मुनाफिक है, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरे कुरान में आप देखिएगा कि एक एक जगह पे जितने इनामात की बात की है, जितनी आसानियों की बात की है, जितनी मोहब्बतों की बात की है, अल्लाह का वली, अल्लाह का मोमिन बंदा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुनाफिक से लेके आप देखिए काफिर को तो साइड पे करे, वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया उनके तो अमाल भी खाक की तरह उड़ा दिए जाएंगे, उनको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखेंगे भी नहीं, उनके अमाल तो लेके जाएंगे। तो हर चीज आप देखें दुनिया में कोई भी अमल जो हम करते हैं ना, उसको डिवाइड इनटू ईमान के साथ कर लें। ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं है तो पूरे का पूरा अपने मिलियंस ऑफ बिलियंस अच्छे काम किए ना तो वो एंड ऑफ द डे आपका जीरो हो जाता है। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल में ढाल दे, हमारे दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला वो खशियत पैदा कर दे, वो डर पैदा कर दे, वो समझ अता कर दे कि हमारी दुनिया में जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहलत दी है, हमारे पास जिंदगी की मोहलत है अभी, तो हमने इसमें क्या क्या काम करने हैं। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एक एग्जाम्पल के साथ लेके इंशाल्लाह आगे चलूंगी, क्योंकि टॉपिक वैसा ही है कि आप ये देखिए कि आप जरा सोचिए कि आप नंबर 1 में है कि नंबर 2 में। खुद ही से अपने आप को एवेल्युएट करना है आपने, और फिर आपने नीचे लिखना भी है, अपने नाम के साथ लिखना है कि आप नंबर 1 एंड आप नंबर 2। अच्छा, अब सोचिए कि आपकी फैमिली में 2 कजन हैं आपके, और दोनों ऑलमोस्ट हम उम्र है, दोनों की शादी हुई है, 2 छोटे छोटे अभी बच्चे हैं। अचानक उनको सऊदीया से जॉब की ऑफर होती है, और बहुत जबरदस्त जॉब है, और जॉब सिर्फ 5 साल की है, ठीक है। अब दोनों को ये भी लालच होता है कि इतनी जबरदस्त जॉब है, 5 साल में तो इतना ज्यादा कमा सकते हैं, ये वो, तो वो दोनों जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप नंबर 1 है कि नंबर 2 है, दोनों एक्सेप्ट हो गए ना, हमने सबने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो दोनों जब जाते हैं वहां पे तो एक जॉब तो बहुत जबरदस्त है, अब वहां पे एक जो है नंबर 1 वाला वो ये सोचता है कि मेरे पास 5 साल है, मैं यूं करता हूं कि जो भी पैसा मेरे बनता है, मेरा जो बेसिक खर्चे हैं मैं अपने खर्चे जरूर पूरे करूंगा, आराम से रह रहा हूं, लेकिन मैं अपने पैसे सेव करके यूं करता हूं कि पाकिस्तान में मैं जमीन खरीद लेता हूं। जमीन जैसी मैं लेता हूं तो थोड़ा सा और जमा होंगे तो इंशाल्लाह मैं घर भी बना लूंगा। फिर वो क्या करता है कि पहले साल में वो जमीन खरीद लेता है, फिर उसके ऊपर अगले साल से घर बनना शुरू हो जाता है, फिर छोटी मोटी गाड़ी भी रख लेता है कि ठीक है जी, पाकिस्तान में मेरे बीवी बच्चे हैं, उनके लिए आसानियां हो जाएंगी, अभी तो अल्लाह ने इतना अता किया हुआ है। फिर उसके बाद वो पैसा सेव भी कर लेता है, 5 साल में वो अच्छा भला एक सेफ्टी के अंदर आ जाता है। अच्छा, दूसरे वाला जो था वो होता है ना, नया नया अमीर होता है तो छलांग भी ज्यादा बड़ी बड़ी लगा रहे होते हैं। अब उसने देखा कि ये तो इतना पैसा मिल रहा है, उसने जनाब वहां पे एक अच्छा सा घर लिया, साथ उसने वहां पे नौकर रखे, साथ उसने एक बड़ी सी अपनी गाड़ी रखी, फिर साथ उसने अपनी सेल्फियां खींची, फिर अपने सारे खानदान को दिखाया कि सी तुम लोग तो वहां के वही गरीब हो, मैं देखो कहाँ का कहाँ पहुंच गया हूँ। और फिर शो ऑफ करता रहा सारा वक्त, और सारा वक्त वो 5 साल उसने छुट्टियां थी, वो आराम से छुट्टी लेता था और अपने अमेरिका सैर करने चला गया, लंदन सैर करने चला गया, इस्तांबुल सैर करने चला गया। पैसा सारा उसने इस तरह से उड़ा भी दिया। अब 5 साल खत्म हुए तो वो जब दोनों वापस आते हैं तो पहले की हालत क्या होगी आप
سب کو پتا ہے، اور دوسرے کی حالت کیا ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے نمبر 1 نمبر 2 جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ مدت کے لیے بھیجا ہے، اور بتا کے بھیجا ہے، ایسے نہیں کہ بھیج دیا جو چلو جی جاؤ جاؤ پتہ ہی نہیں کیا کیا ہے۔ مصحف ہے نا، قرآن ہے نا ہمارے پاس، انبیاء نے بتایا تھا نا، سب نے بتایا تھا، حدیث میں بھی پتا ہے، قرآن میں بھی پتا ہے، صرف اتنی مدت کے لیے آئے ہو، اب واپس جا کے پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر آپ دونوں میں سے کیا بننا چاہتے ہو؟ کہ اس دنیا میں ایسا دل لگانا چاہتے ہو جو نمبر 2 نے لگایا تھا، یا پھر اتنی سمجھداری سے گزارنا چاہتے ہو جو نمبر 1 نے کیا تھا؟ تو کامیابی تو پھر اسی طرح سے ملے گی نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ایک جگہ پہ ہمیں بار بار سمجھایا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بہت اچھا ہے، یہاں پہ تمہیں بھیجا ہے، دنیا آباد کر کے تمہیں بھیجا ہے۔ Look at every thing کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا، پھر ماں باپ بھی دے دیے، بہن بھائی کی محبتیں بھی دے دی، پھر شادی ہوئی تو خامن دے دیا، پھر بچے دے دیے، پھر بچے بڑے ہوئے ان کی شادیاں ہو گئیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا ہے تمہیں اس دنیا میں۔ لیکن اب اتنا اس کے اندر دل لگا لو گے، اتنا زیادہ لگا لو گے کہ تم اپنا اصل مقصد بھول جاؤ گے کہ تمہیں یہ خوشیاں جو دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کس وجہ سے دی تھی، اور تمہیں جو اگر غم بھی اس دنیا میں ملے تھے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا تھی، کہ جب تم اپنی خوشیوں میں اتنے مگن ہو گئے کہ تم اللہ کو بھول گئے، تم اپنی آخرت کو بھول گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو غم چھوٹے چھوٹے دے کے جگاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تم نے اگلی زندگی میں بھی آنا ہے، ابھی بھی مڑ جاؤ، اور وہاں سے جو بندہ مڑ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی سٹوری ہے ہم لوگوں کی زندگی کی۔ تو آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ القاریہ۔ اچھا جی، سورۃ القاریہ، قاریہ جو ہے نا یہ ہے نام قیامت کا۔ قیامت کیا ڈیفرنٹ طرح سے ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں ہم نے پہلے بھی کتنے جب سے ہم 30 پارہ پڑھ رہے ہیں، الحاقہ، اس کے علاوہ الغاشیہ، الطامۃ الکبریٰ، الواقعہ، ہم نے یہ سارے نام قیامت کے پڑھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ اور ہر ایک کا مطلب ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ طرح سے ہمیں بتایا کہ دیکھو وہ دن ایسا ہوگا، وہ قیامت جو ہے نا، القاریہ جو ہے نا یہ ایکچولی اسم الفاعل ہے، جو فاعل کہتے کام کرنے والا، تو یہ جو قیامت ہوگی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قاریہ کہا ہے، یہ کیا کام کرے گی پھر اس کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ اچھا جی، اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیونکہ میں بہت دیر سے سوچی تھی ایک چیز آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن وہ ابھی ویسا والا مقام نہیں آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ ابھی ویٹ کرتی ہوں جب تک ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ سورۃ قاریہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو یہ لگے، یہاں پہ ہم لوگوں کو 11 آیات ہیں نا اور 1 رکوع ہے، تو جو مصحف، جو قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو قرات ہم کرتے ہیں نا، کہ یا امام اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، اس قرات کے مطابق ہماری سورہ میں 11 پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ پر ایگزامپل کسی کی اولاد نہیں ہے، آپ دیکھیں وہ ماں باپ جو نئے لوگ ہیں نا وہ جو صرف لسنر ہیں، وہ اپنے اوپر سے یہ میں نے ابھی لیکن جو نوٹس بناتے ہیں سنتے ہیں پراپر، ان کے لیے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کل کو جب وہ سنیں گے تو وہ ایسے نہیں کہ نہیں ایسے
بہت پیاری ہے اور آپ نے کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو اس کے بعد تو کوئی اور بات رہتی ہی نہیں ہے نا کہ دعا قبولیت ہم ترستے ہیں پڑھنے کے کون سا وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا جب میں عمرے پہ جاؤں گی تو میں خانہ کعبہ کو پکڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گی، انشاءاللہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ جب میں یہ کروں گی، صدقہ دوں گی، اس کے بعد فوراً قرآن کی آیات میں حاضر ہوں کہ نماز قرات سجدے میں جا کے دعا کروں گی، صورتوں میں ایسا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوفی میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ ہر رات کوفی جو ہے فار ایگزامپل کسی بھی رات 11 آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور دوسری کے یوزلی کھلتی ہے۔ آپ سوچیں تہجد کے ٹائم پہ یوزلی کھل جاتی ہے۔ اچھا اور جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا ان کو تو یوزلی باتھ روم میں جانے کی وجہ سے بھی آنکھ کھل جاتی ہے رات کو۔ اگر جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی تو ملے گی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آیا گارنٹیڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دعا قبول ہوگی۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں فرق ہے بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پہ دو آیات کے درمیان جیسے القاریہ آیا ختم اور یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ دونوں آیات کے درمیان میں مطلب یہ دو آیات ہوں گی وَلَهُ الْحَمْدُ وقف اس کو کہتے ہیں جو بدن آیا ہوتی ہے جب آپ میں سانس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم تھوڑی سی آپ نے یہ پڑھنا ہے اور سیکنڈ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا قوت الا باللہ سورہ سنتے رہے تو ان کو یہ لگا نماز تسبیح میں بھی اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں نا جب جو اکثر مینس کہ یہی پڑھتے ہیں لیکن جب جو لوگ نماز وصل بھی رسول اللہ اچھا یہ دو کو آپ نے یاد جیسے کیا تھا ویسے اس کے بعد وہ پھر اللہم اغفر لی بھی کہتا ہے رب اغفر لی اللہم اغفر لی بھی ایک ہی بات ہے رب اغفر لی کہتا ہے اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ اس میں کام ہو چکا ہوا ہے ہو چکا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر وہ جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مراقو جاتے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتے ہیں تہجد کی نماز فار ایگزامپل جمعہ کی نماز ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنے قرآن کرتے ہیں نماز دعا ہی ہے نا تو سورۃ سورۃ پھر ڈبل ہو گیا نا ایک والی دعا ہوگی ایک اٹھ کے دعا کہیں گے کہ یہ کیا ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں پریشان تو اس لیے اب دیکھیں نا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس کے مطابق بیمار ہیں بیچارے نہیں پڑھ سکتے آیات ہیں نماز جیسے ہم کہتے ہیں نا قرآن پاک بیچاروں کی وہ بھی جا رہی ہوتی ہے کئی دفعہ میڈیسن اتنی 114 آنکھ نہیں کھلتی پورے قرآن پاک کوئی ڈفرنٹ طرح کی سچویشنز میں لوگ ہوتے ہیں تو اس لیے اگر آپ لیکن جیسے ہم آیات کا کہتے ہیں نا آنکھ کھلتی ہے رات کو 6600 ہے اور اس کے بعد ٹوٹل قرآن میں آئی حاجت ہے اپنی صحت کے لیے اگر بیمار ہے ملے گا نمبر یا جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اس وقت وہ اسی وجہ سے یہ وقف اور وصل کی وجہ سے ہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا میں نے سوچا تو آئیے جناب بات ہے ابھی یہ مقام بھی ایسا آیا تھا تو میں نے کہا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں جب انشقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ پھٹ جانا کسی چیز اچھا جی اب ہم آتے ہیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے اپنی کلاس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا الرحمن الرحیم ہم آسمان کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ نے بہت القاریہ کہتے ہیں اس میں بھی آپ نے پڑھی ہوگی ٹھیک ہے آسمان پڑھ گیا زمین بتایا بچھا دی گئی یہ ہو گیا کیونکہ اللہ کا پہلے عرب لیکن تھے نا جو پہلے مخاطب نے مجھے اور آپ کو اس کیوں بتایا کہ آسمان پھٹ جائے گا ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا ہماری کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے تو اس کو آپ ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی ہم ہمارے لیے ہم انسان ہے نا تو سب سے بڑی چیز ہم دیکھتے ہیں آسمان اوپر نیچے زمین اتنی بڑی زمین اتنا بڑا آسمان ایک ہی لفظ میں اللہ کے حکم سے
وہ اپنی ہستی مٹا رہا ہے، اس وقت اپنی جیسے کہتے ہیں نا، آپ کو یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ کس طرح سے انہوں نے صرف خواب میں دیکھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اور اس کے ہم ڈفرینشیٹس پہلے دیکھیں کہ کس کس طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اور اس کی پھر انٹینسٹی، انسان، یہ آسمان آپ کو پھر سمجھ آئے گی انشاءاللہ مخلوق ہے۔ جیسے نمبر 1 میں نے یہ بتایا کہ یہ سورہ فائل ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کیسا انسان ہے کہ تو اللہ کے حکموں پہ حکم پڑھ رہا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں صرف 1000 حکم ہے، 1000 حکم، بالکل وہی والے پیٹرن پہ ہے یہ تو بڑھتا جاتا ہے تو پھر اپنی چوائس کے حکم پہ آ کے یس کہتے ہیں، اور جو نہیں تو نے مانا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بیان شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تو ابھی تو قیامت کی کوئی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، قیامت ہماری زندگی میں تو کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ہر ہم نے بہت دفعہ پڑھا آسمان دروازے دروازے جو آدم علیہ السلام سے پھٹ جائے گا، کیوں وہ آزینت اور اس نے کان، اذن کہتے ہیں نا کان کو، اس وقت اس نے کان لگائے ہوئے ہیں لِرَبِّهَا، اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتُ، اس کا یہ حق بھی بنتا ہے دوسرا سور ہمارے اوپر۔ دیکھیے ہم آسمان اللہ کی مخلوق ہے نا، کہ تو جب سب سے بڑا حق اپنی مخلوق کے اوپر کس کا ہوگا؟ رب کا ہے نا، اللہ کا ہے، کیونکہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ کان لگائے ہوئے ہیں سمینا و اطعنا۔ صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے تھے نا کہ وہ کس طرح سے سمینا و اطعنا اس سے دل جیسے بہل جاتا ہے، تو فوراً کی اس آواز پہ عمل کرتے تو تھے، ایک دم سے دل ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ نا، 13 اس سال کے لیے وہ یہ قاریہ سورہ جو کا ہم لفظ پڑھ رہے ہیں یہ استعمال مکی کرتے دور تھے۔ کی اور سورہ ہے دوسرا نا، جیسے ابھی تک دیکھیے نماز 5 وقت کا حکم نہیں آیا تھا، ابھی تک پردے کا حکم نہیں تھا، ابھی تک جو قانون تھے بیسیکلی وہ نہیں بنے تھے، ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ 13 سال تک جو مسلمان تھے نا ان کو آخرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت پہ ان کو پکا کرا رہے تھے۔ جب ان کا آخرت کا عقیدہ، آخرت کا نظریہ پکا ہو گیا، اس کے بعد تو پھر جو حکم آتا تھا وہ تو بغیر سوچے سمجھے کر پوری جاتے۔ زمین ایک اسی وجہ سے تو جب وہ مدینہ میں گئے، کیونکہ مکہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، جیسے جہاد کا بھی کوئی حکم نہیں تھا، مکہ میں تو کہا تھا کبھی ان سے دیا ہم اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، چل بھی کتنا ظلم بھی ہو رہا تھا، تم نے ہاتھ اپنے نہیں کھولنے۔ مدینہ میں جا کے جب حکم آیا تھا تو اپنی جانوں کی بازی ہتھیلیوں پہ اٹھا کے کیسے صحابہ چلے جاتے تھے اپنے جوان بچوں کو لے کے اللہ کی راہ میں نمبر شہید 2 ہونے کے یہ لیے کہ نکل جاتے عرب تھے، میں اس کیونکہ ساؤنڈ ان کے کو لیے یہ استعمال پتا کرتے تھا تھے جیسے دو کہ چیزوں کے آخر میں ٹکرانے ہم کی نے اپنے آواز رب کے سے سامنے جانا جو ہے اور ڈسٹربنس ہمیں وہاں ہوتی ہے پہ نا، اللہ سبحانہ جیسے تعالیٰ فار کو ایگزامپل جواب دینا ہے۔ ہائی وے پہ جاؤ تو دو اور گاڑیاں آخرت میں زور سے اگر ہم نے ایک دوسرے سے دنیا ٹکرا میں، دیں، کیونکہ اور آپ دنیا میں سوچیں کہ آئی ہی اس آزمائش وقت کے لیے ہے، جو اب دیکھیے کہ فیلنگ وہی ہوتی ہے صحابہ تھے خوف جب کی سورۃ اور البقرہ کا آخری ڈسٹربنس کی رکوع جو ہم پڑھتے فیلنگ ہیں نا، ہوتی ہے، تو آیت اس کے نمبر لیے بھی 284 وہ میں آتا ہے القاریہ کا لِلَّهِ لفظ مَا استعمال فِي کرتے تھے۔ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نمبر 4 یہ وَإِن کہ زندگی تُبْدُوا کے مَا فِي مشکل ترین وقت أَنفُسِكُمْ میں أَوْ جب تُخْفُوهُ ذہن میں يُحَاسِبْكُم ایسی بِهِ حالت ہو جائے کہ اگر سخت تم اپنے چیخو دل ہوگا، میں کچھ جیسے بھی کوئی اگر ایسے ظاہر بیٹھے کرتے بیٹھے ہو، کوئی چھپاتے ایسی ہو، نیوز تو مل جائے، کوئی ایسی خبر آ جائے کہ بندہ يُحَاسِبْكُم پاگلوں کی بِهِ طرح اللہ، تو کہ اللہ تم سے حساب ایسے لے نہیں گا ہو اس سکتا، کا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ فَيَغْفِرُ اللہ لِمَن نہ کرے يَشَاءُ I وَيُعَذِّبُ مَن go يَشَاءُ through وَاللَّهُ this عَلَىٰ thing كُلِّ جب شَيْءٍ قدیر۔ میں نے اللہ آپ کو جس کو پچھلے چاہے دن عذاب دے، بتایا جس تھا کو نا کہ چاہے میرے بخش بھائی دے، کی اللہ بیٹی ہر چیز پر اچانک قادر ایسی ہے۔
میں اور آپ بھی تو پڑھے ہیں نا یہ ایسے لگتا تھا کہ سورۃ البقرہ میں تو آپ نے ہزاروں دفعہ یہ پڑھی ہوگی، کتنی دیر ایسا لگتا تھا کہ ہمارا دل کام بس کیا، ایسے سانس ہم نہیں آتا رونا نا شروع بندے ہو کا، گئے یہ آیا پڑھ کے، ایسے کر کے صحابہ سانس لیتا ہے کہ اٹھے تھے، یہ رسول جھوٹی اللہ بات صلی اللہ علیہ ہوگی، وسلم ایسے کے نہیں پاس ہو کے سکتا، کہا کہ وہ یہ والا آیا جو حال نازل ہوئی دماغ ہے میں اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ کہ تم اپنے جی میں اپنے دل کے اندر کوئی بھی چیز جو بھی تم ظاہر کرو گے، بھئی یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حساب لے لینا، تو یا رسول اللہ ہمارے دل پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے جو سوچ آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس پہ حساب لینا شروع کر دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر آیا نازل ہوئی تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اس کو ہم غلط طرح سے لوگوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت کے مطابق ہی غم ڈالتے ہیں، ہم نے اس کو یہ ڈال دیا کہ اگر کسی کے گھر اللہ نہ کرے کوئی غم کی بات ہوتی ہے نا، ہم اس کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا تم اتنا برداشت کر سکتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تم پہ یہ غم ڈالا ہے، تو کوئی بات نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ مطلب نہیں تھا اس آیا کا۔ اس آیا کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو ڈرے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم ڈرو نہیں، تم جس کے مکلف ہوگے نا، جو تم نے کیا ہوگا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو تم نے کمایا ہوگا، جو اچھے کام کیے ہوگے، جو برے کام کیے ہوں گے، اسی کی طاقت جتنی تم میں طاقت ہے نا، اس کے مطابق ہی تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جتنی تم میں طاقت ہے اتنے تم پہ غم ڈالے جائیں گے، تم برداشت کر لینا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اتنا برداشت کر رہے۔ اس طرح سے ہم لوگ کس طرح سے آیات کی میننگز چینج کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ صحابہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یہی آسمان کی بات ہو رہی تھی نا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہ اے انسان، کیا تجھے پیدا کرنا یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا کہ تجھے پیدا کرنا؟ تو اتنا سا بندہ ہے، اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا تیرے آگے۔ تو اسی آسمان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے وَآذِنَتْ، اور وہ اس حال میں ہے کہ وہ کان لگائے ہوئے ہے کہ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ اپنے رب کا حکم جب آئے گا تو اپنی ہستی کو مٹا دے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی۔ قرآن میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ آیا کہ زمین، ہم نے پڑھا نا کہ زمین کامتی ہے، اللہ کے خوف سے کامتی ہے کہ مجھے جواب دینا پڑے گا۔ جب زمین کو بنایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو تھر تھر کانپ رہی تھی کہ اللہ تو نے یہ جو مخلوق بنائی ہے یہ میرے اوپر اپنی گناہ کرے گی تو میں کیسے، اس کی گواہیاں تو زمین نے دینی ہے نا۔ ہم نے یہ پڑھا نا کہ کتنی گواہیاں قیامت کے دن آئیں گی، تو ان کی گواہیاں میں کیسے دوں گی؟ تو وہی زمین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پھیلا دیا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان جب قبروں سے نکلیں گے، جب سے آدم علیہ السلام سے آخر تک جتنے بھی انسان ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دن جو اتنی وحشت کا دن ہوگا، اتنا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس میں ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، ہر انسان مشکل سے اتنی جگہ پائے گا، اس لیے زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور ادھر ہی حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ انڈیل ڈالے گی جو اس کے اندر ہوگا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ انسانوں کے جسم ہے نا، باڈی، ہماری جسم جو ہے، ہم نے پڑھا تھا نا قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ اپنے آپ کو خالی کر دے گی، جتنی اس کے اندر معدنیات، خزانے ہیں،
جو کیڑے مکوڑے سب باہر نکل جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسے وہ کرے گی، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ اس کو وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے اور اس کا حق بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اب ہم آج کی کلاس میں ہمیں یہ بہت غور سے چیزوں کو سننا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور بہت سے لوگوں کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی وہ اتنی کلاسز میں بھی جاتی ہیں، قرآن بھی پڑھی ہیں، پھر بھی ان کے عمل کیوں نہیں بدلتے، فلان جگہ ان کو دیکھا تھا تو وہ ایسے تھی، اس حال میں تھی، اس حال میں تھی۔ کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے حکم، ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، ہم اس کو حاکم نہیں مان رہے، ہم اس کو حکم ہم اپنے نفس کے مان رہے ہیں۔ اللہ کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، الحمدللہ ہم یہ ہیں، لیکن حکم اس کا نہیں مانتے، اس کو حاکم نہیں مانتے۔ جس وقت ہم جیسے خود مسلمان ہیں نا، تو ہم نے اپنی سوچ کو مسلمان نہیں نہ کیا، تو یہ چیزیں ہمارے سے نہیں ہوں گی دنیا میں۔ پھر وہی ہوتا ہے، ہم نے اسلام کو اپنی جائے نماز پہ بیٹھے تو ہم مسلمان ہیں، مسجد میں گئے ہم مسلمان ہیں، روزہ رکھا ہم مسلمان ہیں، عمرہ حج کرنے گئے ہم مسلمان ہیں، رائٹ۔ لیکن جب گھروں میں ہم فنکشنز میں جاتے ہیں، ہم گھروں سے باہر نکلتے، ایون گروسری کے لیے بھی باہر نکلتے ہیں، ایک دفعہ شیشے میں دیکھا تو کرے کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، میں کس طرح سے گھر سے نکل رہی ہوں، کیا میرا یہ نکلنا ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ یہ جواب نہیں دے گا کہ عمر کہاں گزاری۔ اگر میرے رب نے پوچھ لیا کہ اس دن جولائی کی 30 تاریخ کو تم گھر سے نکلی تھی 2 بجے، تو تم کس حال میں نکلی تھی، کیا جواب دو گے؟ اس دن تم گریجویشن پارٹی میں تھی، تم نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیا جواب دو گی؟ تم اس دن اپنے دوستوں کے اندر ہنسی مذاق کرتے ہوئے تم نے کسی کی اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی، اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ بخیے ادھیڑ دیے، تو تم نے یہ کیا کیا تھا؟ تم اس وقت رات کے 11 بجے اپنے فون پہ کیا دیکھ رہی تھی؟ تم اس دن فون کرتے ہوئے اپنی دوست سے دوسرے کے بارے میں کیا باتیں کر رہی تھی؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ آنیسٹلی میں آپ لوگوں سے جیسے بات کر رہی ہوں نا، تو یہ بیسیکلی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی سوچوں کو بھی مسلمان کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو عمل میں ڈھال دے۔ ایک ایک بات آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر اور ہمیں کون سمجھائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی خوبصورت اگزامپلز دے کے بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ کے حکم پہ اپنی ہستی مٹا رہے ہیں۔ اے بندے، تجھے تو ابھی یہ حکم ہستی مٹانے کا نہیں دیا، تجھے تو چھوٹے چھوٹے حکم دیے تو وہ بھی نہیں سنتا ہے، اور وہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، وہ حکم سارے کے سارے تیرے ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ حقوق و فرائض کے ہیں کہ تو ایسا نہ کر کہ تیری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ دیکھیں بندہ جب اللہ کی حکموں کے اندر آتا ہے نا، جب وہ اللہ کی باتیں سننا شروع ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو بدلنا شروع ہوتا ہے، تو اب امیجن کریں کہ ایک پانی جیسے گدلا پانی ہوتا ہے، اس طرح سے ہمارا دل ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اچھی بات کر لی تو کبھی کوئی بری بات کر لی، تو کبھی دنیا کے بندے بن گئے تو کبھی اللہ کے بندے بن گئے۔ لیکن جب ہم صفائی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نور کو محسوس کیا ہے
کہ ایک پیورٹی، ایک خوبصورتی، آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ وہ اتنا خوبصورت، اتنا پیور ہوگا جس کی کوئی حد نہیں، اور پھر وہ جو سکون ملتا ہے اور وہ جو خوشیاں ملتی ہیں. دیکھیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا بڑا مشکل، آج کی دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، اب دنیا میں بھی تو جینا ہے نا، اب سارا کچھ تو ایسے نہیں ہو سکتا. واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے جب آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندے پہ اتنا پیار آتا ہے. یہ وہی بندہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو عزت عطا کرتے ہیں. ہمارے پاس تو بہانے ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں نا، کہ میرا میاں نہیں مانتا تو میرا فلاں نہیں مانتا، تو اب دیکھو نا سسرال کا معاملہ ہے تو اب میں کیا کروں، تو اب مجھے تو جانا ہی پڑے گا. تو اگر وہاں پہ ایسے ہو رہا تو اب کوئی بات نہیں، بچے ہیں نا، بڑے ہوں گے تو سمجھ آ جائے گی. یہ سب کچھ ہم اپنے آپ سے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم اتنے سخت ہو جائیں، کیونکہ اگر شروع سے تربیت ویسے نہیں کی ہے، ہمارے گھرانے ویسے نہیں تھے، تو جب ہم میں بدلاؤ آیا ہے تو بہت صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کر کے اپنے آپ کو ادھر لے کے آنا ہوگا. جب ہماری ذات میں ہم خود بدلیں گے نا، تو آنیسٹلی گھر والوں کو ہمارے لیے بدلنا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ اتنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آتے ہوئے ایک عورت اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر میں اتنا امن آ جاتا ہے، اتنا سکون آ جاتا ہے، اس کی ذات سے اتنی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. ہسبینڈ مان جائیں گے انشاءاللہ. پہلے آپ اپنے آپ کو چینج تو کریں نا اس طرح سے. لیکن کیونکہ ہم نے اپنی ذات کو چینج نہیں کرنا ہوتا، ہم ظاہری چینج کو پہلے لے آتے ہیں کہ اچھا اگر ہم میں حجاب کر رہی ہوں تو میرے ہسبینڈ نے منع کر دیا، انہوں نے کہا ایسی حالت میں باہر نہیں جاؤں گی. چلے آئی ڈو انڈرسٹینڈ، اس طرح سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن آپ پہلے اپنی ذات پہ دیکھیں. آپ قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ خود آپ کے ہسبینڈ کا دل چاہے گا کہ میری بیوی جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اس نے تو اپنی زندگی بدل دی ہے اور پورا میرا گھر ہی جنت بنا دیا ہے. کوشش تو کریں گے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے نا کہ جب ہم بے قرار دل سے اللہ سے مانگتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللہ کا وعدہ ہے جب ہم بے قرار دل سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنا خوبصورت، بلکہ یہ آیا جو ہے نا، یہ اس تھیم آیا ہے اس پوری سورہ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الانسان، اے انسان، انکا کادح الی ربک، کہ بے شک تو محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف. قدحن، سخت محنت. فارمولا کی رزلٹ کیا ہونا ہے کہ اللہ سے تو نے جا کے مل جانا ہے، موت آ جانی ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مشقت کے لیے. اب آپ اور میں دیکھیں کہ ہمیں کئی دفعہ ایسا لگتا ہے نا کہ ہائے فلاں کی زندگی تو وہ تو اتنا اس کے گھر میں تو سارا کچھ خیر ہی خیر ہے، ادھر ہی ساری مشکلیں ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ ہر انسان مشقت میں ہے. اب دیکھیں چھوٹا بچہ آپ لے لیں، اگر وہ اسکول جا رہا ہے، اب پہلی کلاس میں ہے، اس کی مشقت اپنی طرح کی ہے کہ اس نے پاس ہونا ہے، اس نے پڑھنا ہے. اب دیکھیں دین کے راستے میں اب دیکھیں کہ ایک ہم جتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں مشقت ہی ہے نا، کرتے تو محنت ہی ہے. اب دوسری طرف دیکھیں دنیا والا بندہ ہے، وہ بھی صبح سے رات تک دنیا میں لگا ہوا ہے، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے. ہر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا کیا. دنیا میں ہم کیوں آئے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آزمائش انسان کے اوپر ہوگی، رائٹ؟ اب سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ آیا جو ہے، یہ اگر مفسرین نے اس کو 3 طرح سے کہا کہ اگر یہ ہم دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مخاطب تو رسول اللہ تھے، تو اگر یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ انسان انکا کادحٌ الی ربک کدحً، کہ تو سخت مشقت کرے گا اس دنیا میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ بے شک میں نے پیدا کیا انسان کو کبد کیا کہ سخت وہ محنت کرے گا، سختی کے ساتھ مشقت میں پیدا کیا، تو ہمارا تو حال ہی یہ ہے۔ تو پھر ایک پتہ ایسی آیات پڑھ کے نا ایک سکون سا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا ہے، تو میرے اوپر جو مشکلیں ہیں، میرے اوپر جو سختیاں ہیں نا، وہ آنی ہے، تو اچھا اب آئیں گی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، پھر میں کیسے ان سے آسانی سے نکل جاؤں گی، تو پھر آسانیاں ہو جاتی، پھر ڈپریشن نہیں ہوتا، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی گلے شکوے کرنے پڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اگر دیکھیں سب سے پہلی بات کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی تمہاری زندگی میں مشکلات آنے والی ہیں۔ یہ کون تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسانوں میں سے، سب سے اشرف المخلوقات میں سے، رائٹ؟ رحمت للعالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی غم آئے نا، مشکلیں آئیں اور لگے کہ سانس بھی نہیں نکل رہا، تو پھر میری زندگی کو دیکھ لینا، میری زندگی کو پڑھ لینا، تمہیں سکون آ جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نہیں اپنے کتنے بچوں کے جنازے پڑھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے ان کے باپ نہیں تھے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو بھی لے لیا، پھر اگر دادا نے ان کی کفالت کرنی شروع کی تو پھر دادا کو لے لیا، پھر چاچا نے کرنی شروع کی تو چاچا کو لے لیا، اور اسی سال اس کو آب حزن کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا غم آیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کا ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیاد میں لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے، باہر کی دنیا میں جو مشکلیں آتی تھی نا، گھر میں آتے تھے تو وہ بیوی ان کو کمفرٹ دیتی تھی، ان کے ساتھ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکون ملتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی لے لیا۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھوک بھی دیکھی تھی، انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا تھا، انہوں نے ہر طرح کی حالت اموشنلی، آپ دیکھیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا تھا نا، اس وقت آپ سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی تھی جب تک وحی نہیں آئی تھی۔ اموشنلی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے دن گزرے تھے، تو ہم کون ہیں؟ اور اب دیکھیں سیکنڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یا ایوہ الانسان، اگر یہ مومنین کے لیے ہے، بعد میں مفسرین نے کہا کہ یہ آیا جو ہے یہ مومنین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی، کیونکہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پڑھا تھا نا کہ مومن ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر الحمدللہ اب ہماری نمازیں پوری ہوگی، اب تو میں اس کلاس میں بھی جانا شروع ہو گئی ہوں، اب تو میں ٹیسٹ بھی بہت اچھے دے رہی ہوں، اب میں روزے بھی رکھ رہی ہوں، اب میں یہ بھی کرنا شروع کر دیا، تو پھر میرے اوپر یہ کیوں مشکلیں آ رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کا جواب ہے، یہ سکون کی آیا ہے کہ یہ حالات ہمارے اگر آتے ہیں تو فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبریاں دے دو صبر کرنے والوں کو۔ دنیا میں رہتے ہوئے
یہ ساری زندگی جو رولر کوسٹر کی طرح کی زندگی ہے نا وہ ہوگی، ہر ایک کے ساتھ ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدہ ہے کہ جو میرے مومن بندے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو لینڈنگ ہے نا وہ سکون والی دے دیں گے۔ اب دیکھیں جہاز میں ہم بیٹھے ہیں، اتنا جہاز ہل رہا ہے، پتہ نہیں ابھی گئے کہ ابھی گئے، ابھی گئے کہ ابھی گئے، لیکن اگر ہمیں فور شیورٹی یہ پتا ہوگا کہ نہیں لینڈنگ ٹھیک ہو جائے گی، انشاءاللہ اتر جائیں گے، تو خوف نہیں رہتا اس طرح کا نا، پھر خوف نہیں رہتا۔ لیکن جس کو یہ پتہ ہی نہیں وہ لینڈنگ میں پھنس کیا جائے گا کہ آپ مر گئے، ابھی گئے ابھی گئے ابھی گئے، تو وہ خوف کا عالم آپ نے دیکھا ہے۔ یہی مومن اور دوسرے انسان کے خوف میں فرق ہے۔ مومن کو یہ پتا ہے، اس کو 110% پتا ہے کہ میری لینڈنگ جو ہے وہ آسان ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بھیجا ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الملک ہم روز پڑھتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ یہ آزمائے کہ تم میں سے بہترین کام کون کرتا ہے۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا، اور دوسرا وہ راستہ ہے جو تمہارے نفس کا راستہ ہے، جو شیطان کا راستہ ہے، جو دنیا میں بھاگنے کا راستہ ہے۔ دیکھیں دنیا بری نہیں ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے دیے ہیں نا وہ برے رشتے تو نہیں دیے نا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو آپ صرف ایک دفعہ یہ ایک سوچ اپنی ڈیولپ کر لیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں اگر نماز میں فجر کی نماز میں اٹھی ہوں نا تو میری پورا دن کی نماز، میری عشاء تک میں نے نماز کی حالت میں رہنا ہے۔